یاد ہے جب ہم کھارا در میں جب رہا کرتا تھا، باب المدینہ کراچی کا ایک علاقہ ہے کھارا در، تو اس علاقے میں پان کی دکانیں کافی ہیں نا. جہاں میری آفس تھی تو میں آس پاس جو پان کی دکانیں کافی ہوتی تھی، تو وہ اتنے بڑے بڑے پیکٹ نا وہ پان کے تیار کر کے رکھتے تھے، تھیلے، اس میں وہ پان کے پان ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے تھے نا. وہ کیا وہ جو پان کھوڑے ہوتے ہیں نا وہ لیں گے اور گھر جائیں گے اور اب انتظار کریں گے بس یہ جلدی کھانا افطار ہو اور ہم پان منہ میں ڈالیں نا. تو یوں یہ ہوتا ہے ایسا. تو اب ان کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، گھر میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، عورتوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے. اور معذرت کے ساتھ بدقسمتی بھی کہوں گا میں کہ سال بھر روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی، حالانکہ پورے سال کئی ایسے روزے آتے ہیں اگر جو فرض نہیں ہوتے مگر نفلی روزے ہوتے ہیں، مگر بڑے بابرکت ہوتے ہیں. ہر ہفتے کو پیر شریف کا روزہ سنت ہے، ماشاءاللہ رکھنے والے ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں. کوئی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں اسلامی تاریخوں کا، کوئی پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں، محرم الحرام کے روزے آتے ہیں، ذوالحجۃ الحرام کے نفلی روزے آتے ہیں، اور بھی کئی ماشاءاللہ بیچ میں سال بھر میں روزے آتے ہیں. تو رکھنے والے رکھتے ہیں، لیکن اب کہ نفل روزہ ہے نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوتے، نفلی روزہ نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کی اپنی برکتیں ہیں اور اپنا ثواب ہے. تو اب وہ پورا سال رکھتے نہیں ہیں. اب رمضان مبارک میں روزہ تو فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے. اب جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ نفسیاتی طور پر اٹھنے کے بعد بھی وہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہم کو روزہ لگا ہے. اب کہاں لگا ہے، کدھر لگا ہے، اندر لگا ہے، باہر لگا ہے، سر پہ لگا ہے، منہ پہ لگا ہے، سینے پہ لگا ہے، پیٹ میں لگا ہے، یہ سمجھ نہیں پڑتی کہاں لگا. اور روزہ لگا ہے، کدھر لگا ہے بھائی، تم کو روزہ کدھر لگا ہے؟ تو یہ لگا آج تک تو نظر نہیں آئے کہ روزہ لگا کدھر. روزہ لگتا وقتا نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. روزہ تو صبر دیتا ہے، روزہ تو برداشت دیتا ہے، روزہ تو محبت دیتا ہے، روزہ تو تقویٰ دیتا ہے، روزہ تو ہمت دیتا ہے، روزہ تو اللہ کی محبت دیتا ہے، روزہ تو رسول پاک کی محبت دیتا ہے، روزہ تو اسلام و دین کی محبت دیتا ہے. روزے میں تو محبت ہی محبت ہے. روزہ خود اتنا میٹھا ہے کہ روزہ رکھنے والا بھی میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے. روزہ تو اتنا پیارا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. روزہ روزہ ہوتا ہے. روزہ دار تو جب سوتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کا تو سونا بھی عبادت ہے. تو روزہ رکھنے کے بعد عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تھوڑا وہ دقت میں تکلیف میں. یاد رکھیے تکلیف میں بھی مسکرانا، دقت میں بھی مسکرانا، اور نہ خوشگوار واقعہ ہو جائے اس میں بھی مسکرانا، یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرماتے. ایک عربی آیا، عربی کہتے ہیں بدو، گاؤں وغیرہ کے جو تھے عربی کہتے ہیں انہیں. ایک عربی آیا اور اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک جو آپ کے گلے مبارک میں تھی اس کو زور سے کھینچا تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن مبارک میں نشان پڑ گئے. تکلیف والا کام تھا، تکلیف والا معاملہ تھا. اور کام کیا تھا اس کا؟ کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. کہتے ایمرجنسی ہوتی اور بس اس کو بات کرنی ہے جلدی سے، ایمرجنسی نہیں تھی. کام کیا تھا؟ ایک تو تکلیف ہوئی، چادر کے ذریعے نشان پڑ گئے، اور پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے اس سے مجھے بھی دو، میرے بھی اونٹ پہ ڈالو. میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ والا کوئی نہیں جملہ، نارمل جو میں نے ابھی جملہ کہا اس طرح. اب ایک تو چادر کھینچ کر تکلیف، اوپر سے ایٹیٹیوڈ، انداز، وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. اور ہمارے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرا دیے.
مسکرا دیا. حالانکہ تکلیف تھی، ناخوشگوار واقعہ تھا، غیر متوقع واقعہ تھا، لیکن مسکرا دیے. یہ مسکرانا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری ادا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ تو اتنا پیارا ہے کہ جو جتنی زیادہ جہالت کا برتاؤ کرتا، میرے آقا کا حلم اور آپ کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جاتی. یہ کمال تھا میرے آقا کا تو کمال ہی کمال ہے نا. وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ارے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم، آپ کی بردباری کمال نا. یعنی میں نے جو آپ کو عرض کی کہ جو جتنی زیادہ جہالت کا برتاؤ کرتا نا، میرے آقا کا حلم بردباری اسی کا جو بڑھتی چلی جاتی. ہمارا مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بہت ہی با اخلاق فرد لے لیں، مسکراتا بھی، اخلاق بھی بڑے اچھے، ہم بھی بولتے ہیں یار یہ آدمی بڑے با اخلاق ہے. اس کے ساتھ آپ کبھی بدتمیزی کریں تو مسکرائے گا، بڑا با اخلاق ہے، مسکرائے گا. پھر آپ بدتمیزی کریں پھر بھی مسکراتا ہے، پھر بھی آپ بدتمیزی کریں پھر بھی مسکراتا ہے. مزید بدتمیزی کریں تو کہے گا یار آپ رہنے دینا، نہ کریں ایسا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں. دیکھیں اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ جوتے سمیت آتے چلے جائیں. وہ پھر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا تو آپ کو دیکھیں اب نہیں کرنا، اب نہیں کرنا. اب ہر آدمی کی ایک برداشت ہوتی ہے نا، میں بھی کچھ کر دوں گا تو پھر آپ بولو گے کس نے کچھ کہہ دیا، اب نہیں کرنا. اس وہ پھر بد اخلاقی، یار میں نے منع کیا نا آپ کو، یار اب آپ بس کرو، بس چپ، اب زیادہ نہیں کرنا. انتہا ہے برداشت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ جس ایک انتہائی ہم میں سے با اخلاق شخص اگر اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے تو آہستہ 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 اس کے اخلاق کا جو منارہ ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے اوپر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار اس کی وہ جو قوت برداشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جنرل ہمارا مزاج اور ہمارا انداز ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جو جتنی زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا چلا جاتا، یعنی جہالت کا مظاہرہ کرتا، میرے آقا کا علم بردباری اسی کا بڑھتی چلی جاتی تھی. اللہ اس کا وسع عطا فرما دے. اللہ وہ اخلاق کریمہ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. تو ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ادا ہے نا، مسکرانا، تبسم، بس اس کو اختیار کرنا ہے اور مسکرانا ہے، برداشت کرنا ہے. یعنی میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا وہ واقعہ پر غور کیجئے کہ میں نے آپ کو واقعہ وہ سنایا، روایت وہ سنائی جس کا خلاصہ جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ کوئی ہم سے نازیبا انداز اختیار کرتا اور ہمیں مسکرانا ہے. اب اگر کوئی کرتا ہی کچھ نہیں ہے، نارمل ہم آپس میں ملتے ہیں پھر بھی نہ مسکرائیں تو پھر مسکرائیں گے کب؟ تبسم کب کریں گے؟ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ثواب کی نیت سے ہمیں تبسم اختیار کرنا ہے. میں ایک حدیث پاک اپنے ساتھ نوٹ کر کے لایا ہوں. حدیث پاک بہت پیاری ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لکا صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طرح کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کے دیکھا. اے کیا شان ہے، کمال ہے نا. وہ مسکرانا بھی کیسا تھا نا، انسان اپنی زندگی کی سارے غم بھول جائے، یار سارے غم بھول جائے.
جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو بس مسکرانا اختیار کر لیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، صدقے کا ثواب۔ پیسہ لوگ کہتے ہیں یار کہاں سے صدقہ، کہاں سے؟ ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے، مسکراہٹ تو اچھا۔ بعد ایسے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے منہ میں دانت کتنے ہیں، ہاں وہ مسکراتے نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ دانت ہے بھی کہ نہیں حضرت کے منہ میں۔ تو مسکرائیے، اس کے وہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دانت بھی صاف ستھرے رکھیں گے نا، تو منہ تو کھلے گا نا، جب پھاٹک کھلے گا تو پھر اندر میں کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی تو سامنے آئے گا نا، کہ چمکتے دمکتے پیارے پیارے دانت ہیں یا پھر میلے کچیلے سے ہے۔ گندگی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ آئے ہے دانتوں کی بات چلی، مجھے تو نبی پاک کے دندان مبارک یاد آ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ تبھی تو کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فیضان مدینہ میں معتکفین عاشقان رسول آج سے یہ شروع نا، آپ دیکھیں پہلا دن ہے، رش ہے، وضو خانے پر رش، استنجا خانے پر رش، کھاتے پیتے رش، ابھی سونے کا ٹائم ہوگا، ہٹنا پتہ نہیں میری جگہ ہے، یہ تو مسکرا کر بھی نہیں بولنا، ہٹنا پتہ نہیں میری جگہ ہے۔ ویسے آدمی مسکرا کر تو لڑتا ورتا تو ہے ہی نہیں۔ مسکرانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی جھگڑا نہیں کرتا۔ کبھی مسکرا کے جھگڑا کیا کسی نے؟ نہیں۔ مسکرانا یہ تو میں یہ کتابیں پڑھا تھا، مسکرانا یہ تو پریشانی کو ختم کرنے والا علاج ہے۔ انسان پریشان ہونا مسکرائے، پریشانی میں بھی بندہ مسکراتا، نہیں ظاہر کرتا کسی کو، خوشیاں بکھیرتا ہے۔ مسکراہٹ یہ پھول ہے، جو پھول کھلتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے نا، آپ مسکراتے ہیں نا تو گویا کے پھول کھلتے ہیں، گھر میں خوشی ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی منہ چڑھا کر گھر میں جائیں سارے گھر والوں کو موڈ آف ہو جائے گا، اور آپ کبھی مسکرا کر گھر میں جائیں تو سارے گھر والے کھل رہے ہوں گے۔ آپ مسکرا کر گھر جائیں تو ماں بھی کہے گی بیٹا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ یا آپ منہ پھلا کر جائیں گے تو ماں بیٹا کیا ہو گیا، بیٹا کیا ہو گیا، یعنی ماں آپ کو دیکھ کر ہی اس کا منہ بجھ جائے گا۔ آپ مسکراؤ گے تو آپ کو دیکھ کر ہی ماں کا دل چہرہ کھل اٹھے گا۔ بیوی آپ کا مسکراتا منہ دیکھ کر ہی کہہ دے گی ارے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور منہ چڑھا کر آئیں گے تربوز کی طرف، ایسے تربوز کا موسم چل رہا ہے آج کل، تو آپ تربوز تو لے کر گئے نہیں، تربوز ہے تو منہ لے کر چلے گئے اتنا بڑا پھلا ہوا۔ اب گھر والے کہیں گے یہ کیا بات ہوئی جناب، آپ منہ چڑھا کر آ گئے، آپ بولو گے میں تھکا ہوا آیا، تو یار وہ بھی تو گھر میں تھکی ہوئی، وہ منہ چڑھا کر ملے گی تو کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن ہے، ہمیں آج سے مسکرانا شروع کر دینا ہے۔ اچھا آپ کبھی مسکرائیں ہی ہوں ایک دوسرے کو دیکھ کر، جب ابھی بات سن کر تو مسکرائیں گے آپ، ظاہر ہے میں کوئی ایسی بات کروں گا مسکرانے والی تو آپ نے مسکرانا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، بس آپ ایک کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کبھی کیا ہے ایسا؟ نہیں چلو کریں ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں تھوڑا سا مسکرائیں، تبسم، آواز نہیں۔ اچھا مدنی چلیں گے ناظرین بھی ذرا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا لیں، ساس بہو کو دیکھ کر، بہو ساس کو دیکھ کر مسکرا، اجازت ہے آج پہلی رمضان ہے اور میرے غوث پاک کا یوم ولادت ہے، میرے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج جشن ولادت ہے، یکم رمضان المبارک، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے غوث پاک کی، کیا بات ہے میرے پیر و مرشد کی۔ تو جناب کون کون مسکراتا ہے؟
آواز سے نہیں، آواز سے تو ہنسنا ہوتا ہے، اور ہنسنا نہیں، تبسم، مسکرانا. مجھے دیکھ کر نہیں، آپ ایک دوسرے کو ہی نہیں دیکھ رہے، دیکھو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ایک دوسرے، مجھے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، مسکرائیں ایک دوسرے کو دیکھ کر. آپ آگے پیچھے دیکھیں، بعض ابھی بھی نہیں مسکرا رہے، لگتا ہے ان کو بیچاروں کو آتا نہیں ہے. کوئی بات نہیں، پہلا رمضان ہے، پھر انشاءاللہ مسکرانا بھی سیکھ جائیں گے. ابھی تو روزہ شروع ہوا، ابھی تھوڑی کو پیاس لگی ہوگی آپ کو، ابھی تھوڑی دھوپ لگی ہوگی. ابھی تو گھر میں بیٹھے عاشقان رسول جتنے ہیں، بیوی شور کو دیکھ کر آج تو مسکرائی دو. وہ بھی تو دیکھیں کتنے عرصے کے بعد مسکراتا منہ دیکھا ہوگا. جی شور صاحب آپ بھی مسکرا دیں. جی بچوں آپ بھی ممی ابو کو دیکھ کر مسکرا دو. امی ابو آپ بھی بچوں کو دیکھ کر مسکرا دو. سارے جوان بوڑھے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراؤ. ابھی تک مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، مجھے نہ دیکھیں. میری باتیں سن کر ویسی آپ کو مسکراہٹ آ رہی ہوگی. آپ نے بیان کے بعد ایک دوسرے کو مسکرا کر سلام کرنا ہے. سلام کریں گے مسکرا کر؟ کیسے کریں گے؟ کیسے؟ مسکرا کر. اب جیسے ہمارے نگران پاک حاجی امین ذرا آئیں، ذرا میں آپ کو ذرا مسکرا کے دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے نگران صاحب آئیں، ذرا ادھر آ جائیں جناب. ماشاءاللہ چلیں ان کے ساتھ مسکراتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ماشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. حاجی امین خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسکرا کر. ایسا کون کرے گا؟ اچھا آتا ہے، ذرا کر کے دیکھیں. آپ کے مسکرانے کی کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرائیں، ہاتھ ملائیں ایک بار پھر. پورا سلام کریں گے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام کی نیت سے کرے، 30 نیکیاں بھی کمائیں، مسکرانے کے صدقے کا ثواب. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ثواب کمانے کی ہو. ایک دفعہ اور ملائیں. یہ پیچھے والے بھی ملائیں. اب مجھے اوپر سے سب نظر آ رہا ہے. میرے ہاتھ نہ ہلائیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں. جی ہاں ملائیں، ادھر ملائیں. ماشاءاللہ. باہر والے بھی، اوپر والے بھی. ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین بھی سبحان اللہ. مسکرائیں، ملاقات کریں، سلام کریں، خندہ پیشانی سے ملیں اور خوب ثواب کمائیں انشاءاللہ. یعنی کتنی پیاری روایت ہے. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. ہائے ہائے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی پیاری نیکی ہے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اچھا اب چل رہے کسی کو دھکا لگ گیا، اب دھکا لگانا تو اب یہ نہیں کرنا کیا کر رہا ہے، نہیں. دھکا بھی لگے تو مسکرا دینا. جس درخت پر پھل ہو نا اس پر پتھر بھی مارو تو پھل ہی دیتا ہے یار. اگر حسن اخلاق آپ کے اندر ہے، مسکراہٹ آپ کے اندر ہے، تبسم آپ کے اندر ہے، تو اگر کسی نے دھکے کا پتھر بھی مارا تو بدلے میں آپ کے منہ سے مسکراہٹ کا میٹھا میٹھا پھل ہی ملے گا اس کو. کون کون مسکرائے گا؟ اور جو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ تو انشاءاللہ فیضان مدینہ میں رہیں گے نا. اور جو باہر نکلیں گے، جو گھروں پر ہیں، تو آج بس میں بھی آپ نے مسکرا کر ہی مسلمانوں کو خوش کرنا ہے. دفتر میں جا کر بھی مسکرا کر مسلمانوں کو خوش کرنا ہے. اٹھنے کے بعد بھی چابی رہ گئی، جوتے رہ گئے، موزے رہ گئے، کپڑے نہیں نکالے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، کیونکہ ناشتہ تو ہے ہی نہیں. آج اٹھنے کے بعد ناشتہ تو ہے ہی نہیں. آج تو ہمارا روزہ ہے. ٹھیک ہے. اٹھنے کے بعد جب نکلنا ہے تو لڑنا نہیں ہے. موزے کہاں رکھ دیے، جوتے کہاں رکھ دیے، ایک تو روزہ رکھا ہے. ارے روزہ رکھا تو کوئی احسان تو نہیں کرا ہے بھائی، تم پر فرض ہے، تم نے روزہ رکھا ہے. روزہ نہ رکھتے تو گناہگار ہوتے. روزہ رکھ کر کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا. روزے فرض کر کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. روزہ رکھ کر بندہ کسی پر احسان نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا.
اب گاڑی نیچے پارکنگ میں پھنس گئی، اب لڑنا نہیں ہے، مسکرانا ہے. ویگن میں رش ہے، بس میں رش ہے، تو لڑنا نہیں ہے، مسکرانا ہے. پاؤں پہ پاؤں چڑھ گیا تو لڑنا نہیں ہے، مسکرانا ہے. اچھا مغرب میں جب آپ گھر واپس آؤ گے تو آپ تو ایسے تیزی سے آؤ گے کہ جیسے سموسہ قضا ہو جائے گا اور پکوڑے بھی قضا ہو جائیں گے. ارے بھائی ان کی قضائی نہیں ہوتی. اور نہ گھر پر اگر نہیں پہنچو گے تو نہ روزہ معاذ اللہ آپ کا کوئی خراب ہو جائے گا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. گاڑی میں پانی کی بوتل رکھ لیں، ساتھ پانی کی بوتل رکھ لیں. رش ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے، نہیں پہنچ سکے تو آدمی پانی سے روزہ افطار کر لے گا راستے میں. ضروری ہے کہ دوسرے کو مارا ماری کر کے، لڑ کر جھگڑ کر اور بالکل ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کر، موٹر سائیکل والے اس کو مار رہے ہیں تو سائیکل والا اس کو مار رہا ہے، رکشے والا اس کو مار رہا ہے اور ویگن والا اس کو مار رہے، سارے ایک دوسرے کو مار پیٹ میں لگے. بھائی انسان ہیں، کوئی جانور تھوڑی ہیں، جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں، انسانوں کے شہروں میں رہتے ہیں. کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی ہے ہم لوگ. جس کو دیکھو لڑنے لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو لڑائی میں لگا ہوا ہے. اور یہ ایسے مناظر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی رمضان آ گیا ہے، پیارا مہینہ آ گیا ہے، کریم مہینہ آ گیا ہے. خود بھی کریموں والی طبیعت اختیار کرو، محبت والی طبیعت اختیار کرو. سیٹھ صاحب فیکٹری پر دکان پہ جانا تو اپنے ملازمین کو مسکراتا ہوا اسمائلنگ فیس دینا. وہ ملازمین آپ بھی ذرا سیٹھ صاحب سے ملنا تو یوں منہ چڑھا کے نہیں ملا، آج میرا روزہ ہے. روزہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، روزہ ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے. تو روزہ ہے تو ٹھیک ہے، مسکرا کے بات کرے. اگر مسکرانا بھی نہیں آتا تو لڑتے کیوں، جھگڑتے کیوں، غصہ کیوں کر رہے ہو یار؟ کیا کر رہے بھائی ہم نے آپ کا، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ اچھا بزرگوں آپ بھی ذرا ٹھنڈے رہنا، بالکل نارمل. آپ بزرگوں کو تو ایسا نارمل رہنا چاہیے کہ جوان بھی دیکھ کر بولے کہ یار یہ بزرگ بڑا مسکراتا رہتا ہے. ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا، یہ آج یہ بات کہ آپ کی طبیعت مسکرانے والی ہو جائے. ٹھیک ہے، مسکرائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے مسکرا کر مسلمانوں کے دل جیتیں گے، ثواب کمائیں گے، بد اخلاقی سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے. اور آپ کو میں ایک پیارا پیارا سا مسکراتا چہرہ دکھا دیتا ہوں. کون کون دیکھے گا؟ میرے مرشد سونے مرشد پہ جن کی پیاری سر پہ سبز امام آگے جگرے پہ پیاری داڑھی سر پہ سبز امام آگے جگرے پہ پیاری داڑھی نورانی جلوے گئے دیکھو چرچے گئے اتار کے بڑے بڑے گن گاتے گئے ان کے ستھرے کردار کرے دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے گئے اتار کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو انشاءاللہ سلام اور سلام کا جواب اور مسکرا کر ملنا ہے اور صبر و برداشت کے ساتھ رہنا ہے. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہاں بھی وہاں بھی سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہے اور مدنی چینل پر جو ہزاروں ناظرین ہوں گے جو فجر میں بھی جنہوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی ہوگی، ظہر میں مساجد میں جانا ہوتا ہے نماز کے لیے اور مساجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے عاشقان رسول کی. تو امیر اہل سنت سے کچھ مساجد کے بارے میں کہ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام کیسے کرنا ہے تاکہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہم ثواب کی نیت سے جائیں اور ثواب ہی کما کر باہر نکلے نا. تو یہ بہت ضروری اس وقت سنتوں بھرے مدنی پھول ہمیں بیان ہونے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین
اور فیضان مدینہ میں حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سماعت کیجیے، سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہنسنے کی 3 قسمیں، ایک تو مسکرانا جس میں دانت ظاہر ہوتے ہیں، ہونٹ تھوڑا پھیلتے ہیں، تو یہ مسکرانا مسجد میں حرج نہیں ہے، تبسم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہنسنا اس کو بولتے ہیں کہ اس کی آواز خود سنی دوسرا ہوتا ہو تب بھی وہ نہ سنے۔ اور تیسرا قہقہا، ہنسنے کی تیسری قسم قہقہا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا موجود ہو تو وہ بھی سن لے، دوسرے تک آواز پہنچے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مسکرانا اور ہنسنا ثابت ہے، قہقہا ثابت نہیں۔ اچھا، اور مسجد میں صرف مسکرانے کی اجازت ہے بوقت ضرورت، اور ہنسنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ ہنسنے سے مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا۔ تو یہ لوگ تو کہہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب تو معتکفین کی ایک تعداد یہاں جمع ہے، اور غیر معتکف بھی ہو جو بھی ہو، مسجد میں تو سب کو آنا جانا ہوتا ہے مسلمانوں کو، تو ہمیشہ ان آداب کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں نہ ہنسنا ہے، کہا تو کیا ہنسنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسکرانا ضرورت ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ مسجد میں دنیا کی بات اتنی خوفناک ہے، اور یہاں تو لوگ مسجد کو چوپال بنا لیتے ہیں، اور خوب دنیا کی باتیں ہی کیا اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں، بدگمانیاں، تہمتیں، دل آزاریاں، اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں سوائے قفل مدینہ کے گزارا نہیں ہے۔ زبان کو آدمی بس قفل مدینہ لگا لے تو بچت بہت ہو سکتی ہے، ورنہ جو بولنے کی عادت ہے وہ اتنا بولتے ہیں کہ بس، جیسے ابھی ماشاءاللہ پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جب یہ سلسلہ ختم ہوگا نا تو تجربہ یہ کیسا غول پڑتا ہے کہ جیسے وہ نہیں، اس کو محاورے میں بولتے ہیں مچھی مارکیٹ لگ جاتی ہے، یعنی اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے باتوں کا۔ اب اس میں کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوگا، کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہوگا، کوئی انفرادی کوشش کر رہا ہوگا، کوئی فضول گوئی میں لگا ہوا ہوگا، مکس ہوتا ہوگا۔ تو رات میں نے کافی ترغیب دی تھی ماہ قفل مدینہ منانے کی، اب بیان میں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا، ماہ قفل مدینہ منانے کا ایک وہ مدنی گلدستہ بھی مدنی چینل پر دکھایا گیا تھا، وہ تو ایک حدیث پاک تھی، پھر اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ قفل مدینہ لگائیں، بہت سارے خراب بات سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچ جائیں گے، فضولیات سے بچ جائیں گے، عبادت کا ذوق، رقت، سوز، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وقت بھی ملے گا تلاوت، درود شریف، علم دین سمجھنے، دعائیں یاد کرنے کے لیے بھی وقت ملے گا انشاءاللہ۔
اور جو ماہ قفل مدینہ کی کافی میں نے نیت کی تھی. اب مزید اگر کوئی ایسا ذہن بنتا ہو کہ ہم یہ مہینہ حتی الامکان چپ گزاریں گے، اچھی بات. جو مسجد میں جائز ہے وہ کریں گے، اچھی بات. نیکی کی دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے، موقع ملا بیان کریں گے، سنتیں بتائیں گے. یہ سب قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، فضول بات بالکل نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کوئی ماہ قفل مدینہ منانے والے سچی نیت ہو تو، ورنہ ہاتھ نہ اٹھائیں. ماشاءاللہ. تو آپ اپنا نام بھی لکھوا دیں مدنی انعامات کے بستے پر. انشاءاللہ اس طرح استقامت میں مدد ملے گی کہ اب تو میں نے نام بھی لکھوا دیا ہے. بس میں نے فالتو بات نہیں کرنی. اور یہاں پورا ماہ آپ کے پاس ہے اس وقت. ایسی ٹریننگ لے لیں، تربیت لے لیں کہ بعد میں بس زبان جب بھی کھلے تو اللہ اور رسول کی بات نکلے، درود شریف نکلے، نعت پاک نکلے، قرآن کی آیت اور کسی کا دل خوش کرنے والی بات، نیکی کی دعوت نکلے، مدنی قافلوں کی دعوت نکلے، ہے نا، نماز کی سنتیں بتائے. کوئی اس طرح کا مطلب بس وہ فالتو ادھر کی ادھر کی بے پر کی جو اڑا رہے ہوتے ہیں، بس یہ سب اس سے جان چھوٹ جائے. اللہ کرے. میری بھی یہی خواہش ہے کہ بس میں بھی نہ بولوں، آپ کی بھی یہی خواہش تو ہوتی ہوگی نہ بولوں، مگر بہرحال اللہ سے استقامت کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ استقامت عطا کر دے ہم سب کو. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں بھی پڑھی جانے والی نماز مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. آج کل پسینے کی بدبو بھی بہت آتی ہوگی بعضوں کے کپڑوں سے، اور یہاں اعتکاف میں منہ صاف کرنے میں کوتاہی زیادہ پائی جاتی ہے، رش کی وجہ سے شاید. لیکن نہیں، منہ تو صاف کرنا ہوگا. خلال بھی کرنا ہے، مگر یہ وضو خانے پر یا فنا مسجد میں ایسی جگہ نہیں، کیونکہ جو خلال کے عادی نہیں ہوتے نا وہ خلال ڈالیں گے منہ سے بدبو نکلے گی. ہاں جو پابند ہوتے ہیں نا خلال کے، ان کے اس طرح دانتوں سے بدبو نہیں نکلتی. اور ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی منہ صاف کر کے نماز پڑھیں. اور جو افطار کرتے ہیں مغرب کے بعد، پھل فروٹ سموسے وغیرہ مسجدوں میں کھاتے ہیں، یہ بھی بھاگ کر تعداد ہے جو کھڑی ہو جاتی ہوئی صفوں میں، تو منہ میں یہ غذائیں بھری ہوتی ہوں گی. توبہ توبہ. یہ بھی پانی مدینہ کھجور بھی سنت ہے، پانی بھی سنت ہے. کھجور کی سنت وہ ادا کرے جو منہ صاف کر کے پھر نماز پڑھے مغرب کی. تو کھجور مدینہ. اور منہ صاف کرنے کا موقع مسجد، بھیڑ، رش وضو خانے پر ہے تو پھر پانی سے گزارا کرے. حدیث پاک میں پانی پاک کرنے والا ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی افطار کرنے کی. تو پانی دانتوں میں پھنستا نہیں ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل نہیں کرتا. یہ کھجور منہ کا ذائقہ تبدیل کرے گی. آپ منہ صاف کیے بغیر پڑھیں گے نماز تو پھر مٹاس منہ میں آتی رہے گی، نماز میں توجہ کم رہے گی. اسی طرح وہ تھال میں جو سجایا جاتا ہے افطاری کا سامان، تو یہ بھی کھانے کے بعد نماز میں بس طرح طرح کے چٹخارے منہ میں آتے رہیں گے. پھر وہ خیالات آئیں گے، یار وہ سموسا بہت اچھا والا تھا، یار وہ اس نے اٹھا لیا، میں بس اٹھانے والا تھا کہ وہ کباب اس نے اپنی طرف سرکا لیا. یہ پھر نماز میں آپ کباب سموسے کی گنتی کرتے رہیں گے. اس لیے وہ پانی سے مدینہ. پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے جو دیا ہے وہ نعمتیں بھلے کھائیں آپ. ہاں جس کو بھوک غالب ہے اور وہ مطلب شدت کی بھوک ہے، کھانا بھی تیار ہے، تو اب پہلے وہ کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. لیکن بات وہی کہ منہ تو صاف کرنا ہے. مسجد میں ری خارج کرنا منع ہے. ری منے گیس. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. غالب گمان
انگلش. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو ذائع نصیب کو شاپر جیب میں رکھ لی جائے تو معتکفین تو یہ خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں. اور معتکفین کے حساب سے بال اور یہ چیزیں بھی لڑکتی رہتی ہوں گی مسجد کے فرش پر, سب اٹھاتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو بالکل ہی مسجد صاف رہے گی انشاءاللہ. شاید مدنی تربیت گاہ پر سے ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک کی تھیلیاں مل بھی جائیں گی. مدنی انعامات کے بستے پر پوچھ لیں, ان کے پاس ہوتے ہوں گے. پھر مسجد سے جو کچرا اٹھایا یہ کچرا کنڈی میں نہیں ڈالنا ہوتا, یہ ادب کی جگہ ڈالنا ہوتا. یعنی جب فارغ ہو کر آپ جائیں یہاں سے تو کہیں ادب کی جگہ پہ ڈال دینا, بے ادبی کی جگہ نہیں. جو مسجد کا ہے نا, مسجد سے اس کو نسبت ہو گئی. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے. یہ جائز نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کے چپل بس پہن کے چلے جاتے ہیں, بلکہ اجازت بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ اجازت بھی ایک سوال ہے. اور بعض لوگ پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ کوئی استنجا خانے میں اس کا چپل پہن کر جائے. میں خود نہیں پسند کرتا, پھر پتہ نہیں وہ گندے پانی کیچڑ اور کیا کیا کر کے آ جائے. تو اس لیے اپنے چپل ہی پہن کر جائیں. دوسروں کے یہ رکھے ہوتے ہیں نا, یہ اٹھا کے نہیں جایا کریں. اسی طرح حرمین طیبین میں مسجدین کریمین کے باہر بھی چپلوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اور جو حاجی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کے چپل پہن لیتے ہیں, واپسی یہاں رکھ دیتے ہیں, آ کر نماز کے لیے جب جاتے ہیں واپسی آتے ہیں پھر کسی کا پہن لیتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے, جو پسند آتا ہے. تو یوں کرتے رہتے ہیں. یہ سب گناہ ہو رہے ہیں, اور وہاں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. مکہ شریف میں, حرم مکہ میں ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیں, نہ اپنے گھر میں یا کسی کے مہمان بنے تب بھی ان کی دریوں سے اور دھاگے وغیرہ نہ نوچا کریں. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے, اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت, اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. اس طرح جو لوگ مسجد میں عام طور پہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو سب زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. ایک سے زیادہ ہے تو سب پھر آہستہ پڑھیں,
کیونکہ وہ کوئی سن نہیں رہا ہوتا. اور اس طرح یہ منع لکھا ہے بہار شریعت میں، حرام لکھا ہے تیجے کی مثال دے کر کہ تیجے میں اکثر زور زور سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مل کر، تو یہ حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اول تاکہ شرکت کریں گے. ابھی دیکھیں مدنی حلقہ ہے اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جدول کا حصہ ہے. اس کے بعد آرام کا وقفہ ہوگا، بھرپور آرام کریں. لیکن ظہر کے بعد بھی جو ہمارے جو مدنی حلقے ہوتے ہیں جدول وہ عصر کے بعد اور بالخصوص رات تراویح کے بعد مدنی مذاکرے میں اول تاکہ شرکت کی نیت کریں آپ. کیونکہ ایک تعداد رات چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ چلا تھا کہ جہاں سفر کر کر آئیں تو آج تو آرام مل جائے گا. تو رات ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے رات جاگنی ہے. مدنی حلقوں کے بعد اور اشراق مدنی حلقے ہوں گے، مدنی حلقے کے بعد اشراق چاشت اللہ نے چاہا تو وہ اس کی ترکیب بنے گی. اور اس کے بعد پھر آرام کا وقفہ ہوگا اور رات انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت. اور وہ پھر دیر تک جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے اسلامی بھائی شرکت اس میں بالکل سنیں. اور جو نگران ہیں حلقہ نگران وہ بھی اپنے اسلامی بھائیوں کے اس معاملے میں ذہن ضرور بنائیں تاکہ ہمیں خوب علم دین کے موتی چننے کو ملے. مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھیں اور کوئی اس میں بری بات نہ کریں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں، پھر 4 نفل. اب یہ 6 ایک سلام کے ساتھ بھی پھرنے کا طریقہ ہے، یا 2 کر کے پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. تو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 سنت اور یہ 4 ہوں گے اس میں نفل. تو یہ نماز اوابین کی نماز کہلاتی ہے، صلاۃ الاوابین. آپ رمضان شریف میں اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، انشاءاللہ سارا سال اس کو نبھائیں، اللہ کرے عادت پڑ جائے. اور ابھی بھی تمام اسلامی اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں گے. آپ کے حلقہ نگران آپ کو مدنی حلقہ لگانے کی بھی تربیت دیں گے. اور اسی دوران اشراق چاشت کا وقت بھی ہو جائے گا. تو آج سے ہی انشاءاللہ نماز اشراق چاشت کی بھی عادت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پاپا نماز اشراق ادا کرنے کی کیا فضیلت؟ جو نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اشراق 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے گیا تو حج و عمرے کا ثواب لے کر پلٹا. مگر اس میں دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، دنیاوی کام نہیں کرنا ہوتا. تو اب یہ جو نیکی کی دعوت ہوئی تو یہ صحیح ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. ابھی تفسیر ہوگی تو انشاءاللہ ابھی سمجھو کہ ابھی تقریباً 20 منٹ باقی ہے، تقریباً سورج طلوع ہونے والا ہے، بلکہ طلوع ہو گیا سورج باب المدینہ میں. کراچی میں وہ فجر کا وقت ختم ہو گیا میرے حساب سے، تو ٹائم جو دیکھ رہا ہوں میں ہے نا. اور اب 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ اشراق کا ٹائم ہو جائے گا. اتنا جاگے ہیں ماشاءاللہ، ٹائم دیا ہے آپ نے، اللہ قبول کرے. تو 20 منٹ اور صحیح. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
تمام اسلائی میں اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں. اب یہ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک